صفحہ نمبر 418 سورہ زمر آخری آیت صفحہ نمبر 418 آیت نمبر 49 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا پس جب مسل انسان پہنچتی ہے انسان کو ضرٌ کوئی تکلیف دعانا ہم کو پکارتا ہے ثم پھر اذا جب خولناہو ہم عطا کرتے ہیں اس کو نعمتا کوئی نعمت منا اپنے پاس سے قالا کہتا ہے انما سوائے اس کے نہیں اوتیتہ وہ دی گئی ہے مجھ کو علی علمی میرے علم کی بنا پر بل ہی فتنہ بلکہ وہ تو فتنہ ہے آزمائش ہے ولیکن اور لیکن اکثرہم ان کی اکثریت لا یعلمون نہیں وہ جانتے قد قالہا تحقیق ایسے ہی کہا ہے الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فما اغنا پس نا کامائی انہم ان کے ما کانو جو تھے یکسبون وہ کمائی کرتے فاصابہم پس پہنچی ان کو سیئات برائی ما کسبوا جو انہوں نے کمایا والذین ظلموا اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا من ہؤلاء ان لوگوں میں سے سیصیبہم ان قریب پہنچے گی ان کو سیئات برائی ما کسبوا جو انہوں نے کمایا وما ہم بمعجزین اور نہیں ہے وہ عاجز کرنے والے اولم یعلموا کیا نہیں وہ جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبسط الرزق کشادہ کرتا ہے رزق کو لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے ویقدر اور تنگ کرتا ہے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون ایمان لانے والے لوگوں کے لیے قل یا عبادی الذین اے میرے بندو وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اے میرے بندو الذین وہ جو اسرفو جنہوں نے ظلم کیا علی انفسہم اپنی جانوں پر لا تقنطوا نہ تم مایوس ہو جاؤ من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یغفر الذنوب بخشتا ہے بخشنے والا ہے گناہوں کو جمیعا سب کو انہ بے شک وہ ہوا وہی ہے الغفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا صدق اللہ العظیم۔ بڑی زبردست آیات ہیں اللہ کی توحید کے بارے کے اندر، اللہ مشکل کشا، اللہ حاضر روا اور اللہ داتا، اللہ غنی بخش۔ اس معاملے کے اندر فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے۔ انسان کی بھی عجیب ہی حالت ہوتی ہے، انسان کی جب اس کو دکھ آتا ہے تکلیف آتا ہے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، احساسات کچھ اور ہوتے ہیں۔ جب خوشی ملتی ہے تو اس کے احساسات کچھ اور ہوتے ہیں اور معاملہ کچھ ہوتے ہیں۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے، اور فرمایا جب ہم اس کو نعمت دے دیتے ہیں اپنے پاس سے تو کہتا ہے انما اوتیت علی علم یہ تو مجھے میرے علم کی بنا پر دے دی گئی ہے، اس کے اندر کسی کا کیا کمال ہے۔ یہ ایسے معاملے دنیا میں بہت چلتا چلا جا رہا ہے، اور خاص کر جو وہ تو پہلے کی بات تھی نا جن کو دولت دی گئی، قریش مکہ اہل مکہ کی بات کی جا رہی ہے، وہ کہتے تھے یہ دولت ہمیں اپنی بل بوتے پہ ملی ہے، محنت پہ ملی ہے، ہمارا جو علم ہے ذہانت اس میں ملی ہے، وہ اس کو کسی کا احسان نہیں سمجھتے تھے۔ اور آج بھی ایسی معاملہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور کسی کو دولت مل جاتی ہے اسے کہتے ہیں اللہ کی راہ میں دے دو، وہ کہتا ہے یہ تو مجھے اپنے علم کی بنا پہ ملی ہے، میرے طاقت، میں نے محنت کی، میں نے پڑھا، میں نے لکھا، میں دن رات ایک کر دیا، کسی کا کیا احسان ہے اس کے اندر، کسی کا کیا احسان ہے۔ اور خاص کر وہ لوگ جو گاؤں سے پڑھ کر آتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں کتنے ایسے لوگ تھے گاؤں سے پڑھ کر آئے اور آ کر بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو گئے، جب ان سے کہا جاتا ہے یار پیچھے تمہاری ماں ہے، تمہارا والد ہے، تمہارے بہن بھائی ہیں، ان کا بھی خیال کرو، وہ کہتا ہے کیا خیال کریں، اتنی میں نے محنت کی، میں نے رات کو لائٹ نہیں ہوتی تھی گاؤں کے اندر، میں باہر سڑک پہ جا کر وہ گورنمنٹ کی لیبس کے نیچے بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا، اور وہ اللہ نے اس کو اسلام آباد میں ڈاکٹر محمد اقبال میرا کزن ہے، اللہ نے اس کو اس کا جو اٹامک انرجی کا چیف بنا دیا، تو بس اس نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کیا کہ کس نے کیا کیا کس نے کیا نہیں کیا، ہمیں پتہ ہے
اس کی والدین اللہ اس کے لیے گھی رکھنا، اس کے اپنا روٹی پکانی، ہانڈی پکانی، میرا بیٹا پڑھ کے آتا ہے، میں نے کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اور کیا کیا نہیں کیا۔ جب شہر میں جا کے بھول گئے، وہ کہتے ہیں کسی نے کہا تھا شہر میں جا کر بسنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، بھول کے جا کے محنت کی، میں نے محنت کی، میں نے یہ کام کیا، اور اللہ تجھے اللہ ذہن کس نے دیا، تجھے عقل کس نے دی، تجھے طاقت کس نے دی؟ اگر اللہ تجھے طاقت نہ دیتا، تجھے ذہانت نہ دیتا، تجھے آنکھیں نہ دیتا، کیسے پڑھتا تو؟ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا احسان ہے، شکر ادا کر، اللہ نعمتیں دے دی۔ ہم نے دیکھا آج کے دور کے اندر بڑے بڑے قابل لوگ جو ہیں، بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، وہ نانا مانگتے ہیں، تنگ ہیں، معاشی طور پر تنگ ہیں، اور بڑے بہت دیکھا جن کے ذہن کچھ ہے ہی نہیں، سادہ لوگ ہیں، ذہن بھی موٹا ہے، دماغ بھی بہت اچھی بات کر نہیں سکتے، لیکن دولت کی ریل پیل ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کسی لوگوں کے، یہ نہیں، وہ فرمایا یہ اللہ کا احسان ہے جو تم کو دیا۔ جیسے قارون نے بھی ایسے کہا تھا نا، جب اسے کہا قوم نے کہ تم اللہ کی راہ میں دو، یہ اللہ کا احسان مانو، اور فسادی مت بنو، دنیا کے اندر فساد مت اپنا پھیلاؤ زمین کے اندر۔ وہ کہنے لگا یہ تو میرا علم ہے، یہ دولت مجھے میرے بل بوتے میں ملی، میرے محنت میں ملی۔ پھر اللہ نے اس کی دولت سمیت غرق کر دیا، اس کو زمین کے اندر دلسا دیا۔ پر بل ہی فتنہ ولکن اکثر لا یعلمون، یہ تو فتنہ ہے، اور فرمایا اکثر لوگ نہیں جانتے، یہ تو فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ دولت مل گئی، دولت نہ ملی، بہت عہدہ مل گیا، نہ ملا، یہ تو آزمائش ہے۔ آزمائش، اللہ کا شکر ادا کرو، اور جن لوگوں نے تمہارا ساتھ دیا ان کا احسان مانو، ان کا ساتھ دو۔ قد قالها الذین من قبلہم فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، ایسے ہی ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے کوئی کام نہیں ان کی دولت۔ مشرکین مکہ کے کام آئی؟ نہ کام آئی۔ ہم نے دیکھا غزوہ بدر کے اندر کیسے ہوا، 70 کو قتل کر دیا گیا، گندے کنویں پھینک دیا گیا، 70 کو قید کر لیا گیا، دولت کام نہ آئی۔ اور آج بھی ایسے ہی فرمایا جنہوں نے بھی ایسے کہا ان کی دولت ان کے کام نہ آئی۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَةُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَةُ مَا كَسَبُوا وَهُمْ مُعْجِزُونَ، فرمایا ان کو پہنچے گی تکلیف، برائی جو انہوں نے کمایا، اور ان لوگوں کو بھی جو یہ کام کریں گے ان کو بھی ایسے دکھ پہنچیں گے، ایسی تکلیفیں پہنچے گی جو انہوں نے کمایا، اور یہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ جو برے کام کرے گا، جو تکبر کرے گا، جو غرور کرے گا، جو کسی کے احسان کو نہ مانے گا، فرمایا ان کے وہ اس کو برائی پہنچے گی، اس کو دکھ پہنچے گا، اس کو پریشانی پہنچے گی۔ آج اگر میرے کزن نے اپنے ماں باپ کی قدر نہ کی، یقین جانے آج اس کی اولاد سے قدر نہیں کر رہے۔ 2 بیٹی شادی کی، دونوں بھائی نکل گئے، بیٹی یہاں سے خود ذہنی مریض بن گیا، بار بناتا ہے، گندا ہو گیا، میلا ہو گیا۔ کیا زندگی ہے یار، دولت ہے، سارا کچھ ہے، کوٹیاں ہیں، لیکن بیوی نفرت کرتی ہے، بچے نفرت کرتے ہیں۔ وجہ وہی ہے، تو نے اپنے ماں باپ کا احسان نہ مانا، اپنی بہنوں کا احسان نہ مانا، اپنے بھائی کا احسان نہ مانا، اپنے باپ کا احسان نہ مانا، وہ تیرے ساتھ بھی ایسا ہونا تھا جو تو نے کیا۔ فرمایا ضرور برائی پہنچے گی جو کسی کی قدر نہیں کرتا، کسی کے احسان کی قدر نہیں کرتا۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، اور جان لو، کیا نہیں وہ جانتے اللہ ہی ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، وہ تنگ کرتا ہے، اسی کے اندر نشانیاں سمجھنے والے لوگوں کے لیے۔ اللہ کی ذات ہے، جس کو چاہے رزق بہت دے، رزق تنگ کر دے۔ جیسے عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے کے اندر آتا ہے، ان سے پہلے کل عبد الملک تھے جو حکمران تھے۔ وہ جب عبد الملک بادشاہ تھا، بڑا اس کا ایک دولت ریل پیل تھی، اس نے 8-10 اپنے پیچھے بچے چھوڑے، دولت چھوڑی۔ جب وہ مرا، فوت ہوا، اس کے بچوں کے حصے کے اندر کتنے لاکھوں دینار حصے میں آئے، ان کے بچوں کے حصے کے اندر آئے۔ اور بچے بظاہر کا وہ ایک امیر تھا، اس وقت گورنمنٹ کا حاکم تھا۔ اور عبدالعزیز رحم اللہ جب وہ فوت ہوئے تو دیندار تھے، زندگی گزاری بہت ایسے مفلس کے اندر، جو ملا کھا لیا، نہیں ملا نہ کھا، ایک وقت کھانا ملا، اب جو زمینیں تھی، جو دولت تھی، سب بیت المال میں جمع کرا دی، اور اپنے بچوں کو دین کی تربیت دی، دین کو لے کر چلے، اسلام کا انہیں بول بالا کیا، اور خلیفہ کے طور پر مشہور ہو گئے، پوری زندگی اسلام کی خدمت، جب تک رہے اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے بیٹوں کو ملے 8 دینار، وہ لاکھوں دینار، یہ 8 دینار۔ پھر آسمان نے دیکھا، زمین میں بسنے والے لوگوں نے دیکھا، تاریخ نے لکھا، لوگوں نے دیکھا، ایک وقت آیا عبد الملک کے بیٹے اسی شہر کے چوراہے میں اندر بھیک مانگ رہے تھے، اور عبدالعزیز کے بیٹے 100 اونٹ اللہ کے ذبح کر رہے تھے۔
جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو تنگ کر دیتا ہے، یہ تو اسی کی دین ہے۔ شکر ادا کرنا ہر وقت اللہ کے شان کا، یہ بہت بڑا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے اور زیادہ دے گا، کفر کرو گے تو عذاب بڑا سخت ہے، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ اصل جو جتنی آیات پڑھ کر آئیں وہی ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جنہوں نے انسان کا ساتھ دیا دکھوں میں، تکلیفوں میں، اس کی ترقی کے اندر ان کا شکر ادا کرنا، یہی اسلام کا حصہ ہے، دین کا۔ صدق اللہ العظیم۔